اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ Hello dears viewers, today we have topic on purposeful life. The purposeful life is the basic part of our life. We recommend you to watch this video till the end. محترم برادران اسلام، سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ اس سعادت مند محفل میں ہم حاضر ہیں جس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن، چاہے اس کو یاد کرنے والے ہیں یا اس کو سمجھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ عقل مند لوگ وہ ہے قرآن پاک کی نظر میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور قرآن کریم اللہ کے یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین و آسمان، یہ دن اور رات کے اختلاف، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے۔ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور یہ عقل مند لوگ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھے اور لیٹے، کروٹ لیٹے ہوئے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ عقل مند ان کو نہیں کہا گیا جنہوں نے مال جمع کیا یا ان کے پاس شہرت زیادہ ہے، بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ یقیناً اس آیت کریمہ میں عقل مند لوگوں ان کی طرف اشارہ ہے جن کی نسبت قرآن کی طرف ہے، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں، ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، خبردار یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل اور کود ہے، یہ کھیل کود ہے، وزینۃ، اور یہ نمائش، چمک دمک ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کثرت مال اور کثرت اولاد، تم اس کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر کرتے ہو، فخر کا ذریعہ بناتے ہو اس کو۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اور بہترین مثال دی ہے یہاں پر کہ اس کی مثال اس کسان کی ہے کہ اس کی کھیتی کو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ نباتہ ثم یہیج، جس وقت وہ خشک ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، فتراہ مصفرا، اور وہ زرد پڑ جاتا ہے، جیسا کہ گندم کا فصل آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی میوہ جس وقت عروج پر پہنچتا ہے، پکتا ہے تو وہ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ رزہ رزہ ہو جاتا ہے۔ اس بہترین مثال سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، دنیا کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، انسان اس میں جوانی اور عروج پر ہوتا ہے، صحت اور عافیت کے ایام سے وہ گزرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ فصل پک کر زرد ہو جاتا ہے، اس کی چہرے کی جمال اور اس کی حسن مان پڑ جاتی ہے، اور پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ رزہ رزہ ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اب انسان اپنے عمل کی بنیاد پر دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک وہ جنہوں نے اس دنیا کو تفاخر کا ذریعہ بنا دیا، کثرت مال اور کثرت اولاد کے اوپر غرور اور تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اس دنیا کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھا، اسی کے بنانے میں صبح شام لگے رہے۔ تو ایسے لوگ
جو ضد، ہردہرمی، ناانصافی اور ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور وہ عذاب جہنم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنمی لوگ اس آگ میں اور اس عذاب شدید میں چیخ و پکار رہے ہوں گے، اور کیا ندا دیں گے اللہ تعالیٰ کو، ربنا اخرجنا من هذا، کہ یا الہ العالمین ہمیں اس میں سے نکال دیں، نعمل غیر الذی کننا نعمل، ہمیں اس سے نکال دیں، اس سے نجات دیں، اور ہم یہاں سے ہماری جان خلاصی ہو جائے تو ہم وہ عمل کریں گے جو ہم نے پہلے کیا اس کی طرح نہیں، یعنی عمل صالح کریں گے۔ تو یہ اس جہنم کا ایک نقشہ ہے جس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ رہے ہوں گے اس میں۔ اور پھر دوسرے گروہ کے متعلق کیا فرمایا کہ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندگی ہے، خوشنودی ہے، بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو میرے بندو، یہ دنیا کے اندر جو چمک دمک ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس میں دل لگا کے نہ بیٹھنا، یہ تو ایک تماشا ہے۔ جس طرح تھوڑی دیر کے لیے کوئی مداری نقشہ لگاتا ہے، تماشا لگاتا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو تماشا ہے وہ ختم پذیر ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے کر چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا جو نقشہ ہے، یہ صرف یہ زندگی ہے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ تو دھوکے کی مانند ہے جس طرح آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے۔ تو بہرحال کامیاب لوگ تو وہ ہیں جو اس دنیا کے اندر بمقصد زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بدولت ڈر اور خوف اختیار کر لیں۔ بمقصد زندگی کے بارے میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے بہت ہی پیاری ایک مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے نا ایک ٹرین کی مانند ہے، جس طرح ایکسپریس ہے یا کوئی بھی ٹرین لے لیں آپ، اور اس کا منزل مقصود کراچی ہے، تو وہ اپنے مکمل سپیڈ کے ساتھ رواں دواں ہے، راستے میں سبز باغات اور محلات اور مختلف چیزوں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ آخری اسٹیشن، آخری منزل جہاں اس نے پہنچنا ہے اس کی طرف وہ رواں دواں ہے۔ نہ وہ کسی چھوٹے اسٹیشن پر رکنے کا نام لیتا ہے، نہ وہ کسی خوبصورت بلڈنگ کے پاس رکتا ہے، اور نہ کسی سرسبز و شاداب باغات سے اگر وہ گزرتا ہے بریک لینے کا نام لیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا اطمینان قلب نصیب ہو گیا دین پر، قرآن پر اور اسلام پر، بامقصدی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ یہاں کے مختصر اور عارضی چمک دمک جو ہیں، یہاں کے جو مال ہے اور اولاد ہیں، اس میں اتنا غافل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا مقصد بھول جائیں اور وہ ادھر ادھر کے فضول کاموں میں اور لغو و لعب میں لگ جائیں، اور زندگی کا مقصد جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ اس کو پس پوش ڈال دے یا وہ اس کو بھول جائیں، بلکہ ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، اور رب کی خوشنودی ہمیں چاہیے ہے، رب کی رضامندگی ہمیں چاہیے۔ عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آئیے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کچھ دلجوئی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ظاہر بامقصد زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ اس وقت کی قدر کرنا چاہتے تھے، جانتے بھی تھے وہ اس کو، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے لیے آپ یہ ہے کہ سورج کو ٹھہرا لو، یعنی یہ جو دن کا وقت ہے، سورج صبح طلوع اور شام کو غروب، تو ہم اگر یہاں پر دلجوئی کی باتیں کرتے، گپ شپ لگاتے ہیں، تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سورج کو بھی ٹھہرا لو، بھائی اس نے گزرنا ہے، اس وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، بامقصدی زندگی میں اس کو گزارنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن سے زیادہ کسی چیز پر نادم نہیں ہوں، اس پر میں پریشان نہیں ہوتا ہوں جو میری عمر سے کٹ جائے اور اس کی وجہ سے، اس دن کی وجہ سے میرے عمل میں کوئی خیر کا اضافہ نہ ہو۔ اس سے زیادہ میں اور کسی بات پر بھی پریشان نہیں ہوتا ہوں کہ میری زندگی سے آج کا دن نکل گیا، یہ وقت صبح کا یا شام کا گزر گیا اور میرے عمل نامہ میں کسی خیر کا اضافہ نہیں ہوا۔ فرماتے اس سے زیادہ میں کسی اور چیز پہ پریشان نہیں ہوتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور طلباء کرام، خواتین و حضرات، انسان سے میدان محشر میں 5 سوالات ہوں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5۔ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سے انسان قدم بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اسے 5 باتوں کی پوچھ گچھ نہ ہو، 5 سوالات نہ کیے جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی، اس کی جو عمر ہے
اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کہاں گزارا ہے، کیسے خرچ کیا اس کو، اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور اس کی جوانی کے متعلق، یہ زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے جوانی کا، اور اسی میں انسان وقت ضائع کرتا ہے یا اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اور وہ سرمایہ کاری کرتا ہے اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنے آخری انجام کے لیے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور اپنی جوانی کے متعلق ہمیں بتاؤ کہاں گزارا ہے، کس طرح گزارا ہے۔ وَمِن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اپنے مال کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ آپ نے اس کو کمایا کیسے، حلال ذرائع تھے یا حرام تھے، جائز تھا یا ناجائز تھا، آپ نے قبضہ کیا تھا یا آپ کے حصے میں یہ مال آیا تھا، کس طریقے سے آپ نے کمایا تھا، کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی گاہک کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال کے آپ نے کوئی چیز بیچی تھی، آپ نے نوکری کرتے ہوئے آپ نے اس وقت کی قدردانی کی ہے جو آپ کو ایک ادارے نے آپ کو دیا تھا، تو کیسے کمایا اور پھر اس کے بعد خرچ کیسے کیا، آپ نے اپنے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر، آپ نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر اور غریب بندوں کو خرچ کیا تھا یا اس کو اسراف اور تبذیر میں خرچ کیا تھا، تو اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور اس کی تیاری کا یہی دنیا ہے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو آپ نے علم حاصل کر لیا، جو آپ نے چیزوں کو پہچان لیا، جو بھی ذرائع تھے اس وقت، تو اس کے اوپر آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ وہ 5 سوالات ہیں جو میدان محشر میں انسان سے سوال کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیر کن اے فلا و غنیمت شمار، زآں پیشتر کے بانگ برایت فلا نماند۔ فرماتے ہیں بڑی حکیمانہ انداز میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اپنی زندگی میں اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس میں کچھ خیر کے اور بھلائی کے کام کر لو، یہ کمانے کا وقت ہے، یہ کچھ اپنے آخرت کو بنانے کا وقت ہے، اس دنیا میں آپ کوئی نیکی کا، کوئی بھلائی کا کام کر لو اور اس کو غنیمت سمجھ کے کر۔ زآں پیشتر، اس سے پہلے کہ بانگ برایت فلاں ماند، کہ اطلاع اور ندا دی جائے اور اعلان ہو محلے کے مساجد کے اسپیکر پر کہ فلاں آج نہیں رہا، تو لہٰذا اس اعلان سے پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کو بمقصد بنا کر، اس کو غنیمت سمجھ کر کوئی خیر اور بھلائی کے کام کر لو۔ یقیناً یہ سب سے دانشمند اور عقلمند انسان ہوگا جو اس زندگی کو بامقصد بنائے اور اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کر لیں، اور بحیثیت مسلمان اس کو قرآن پاک کے اوپر خرچ کر لیں۔ آخری بات، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ نیک ہونے کے کوئی شرائط بھی ہے، کوئی اصول بھی ہے، تو انہوں نے فرمایا اذا كانت النصیحۃ فی نیتہ، نیک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت دوسروں کے لیے خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات سے بھرپور ہو، یعنی آپ جس طرح اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، نفع چاہتے ہیں، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اس آپ کے سینے کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ جذبات ہو اور آپ کا سینہ اسے بھرپور ہو، تو لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ الخوف فی قلبہ، اس کے دل میں خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، جس کو آپ تقویٰ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ کوئی بھی گناہ انسان کیوں نہیں کرتا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، اور یوم آخرت کی فکر اور تصور کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا کہ مجھے وہاں جا کے حساب دینا ہوگا۔ تو دوسری بات کیا کہ الخوف فی قلبہ، اس کے دل میں خوف ہو، والصدق فی لسانہ، اور اس کی زبان جو ہے وہ سچ بولتی ہو، یعنی سچ اپنانا اور کذب اور جھوٹ کو چھوڑ دینا، یہ بھی انسان ہونے کے ایک نیک ہونے کی نشانی ہے انسان کے لیے کہ وہ سچ بولتا ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اختیار کر لو، وکونوا مع الصادقین، اور ان لوگوں کا ساتھ دو جو سچے ہیں، یعنی انسان خود بھی سچا بنے اور اپنے دوست کو بھی انتخاب کرتے ہوئے اس دوست کو منتخب کرے جو راست باز ہو، جس کی زبان سچ پر مبنی ہو۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا 5واں عمل کہ والعمل الصالح فی جوارحہ، بہت قیمتی بات ہے کہ ایمان ہونے کا، مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، نیک ہونے کا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح اس کے جو اعضائے جسمانی ہے اس سے ٹپک رہا ہو، اسے پتہ چل رہا ہو، جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، وہ چلتا پھرتا کس طرف ہے، وہ کیسے اس کو استعمال کرتا ہے، حلال کماتا ہے حرام، وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے
یا دوسروں کے تعاون کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، وہ اپنے پاؤں پر گناہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا نیکی کے راستے پر وہ چلتا ہے، سوچتا کیا ہے وہ؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان جو تصور کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو وہ فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ تو یہ وہ خوبصورت 5 نصائح ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی، جو وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نیک ہونے کے لیے یہ 5 باتیں انسان میں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا میری آخری گزارش یہ ہے کہ جو کوتاہیاں ہیں اس کی انسان تلافی کریں، وہ اخلاقیات کی ہیں، عبادات کی ہیں، جس طریقے سے بھی انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہو چکی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کا، اپنے خطاؤں کا تلافی کریں، درگزر کریں، اور نئے عزائم اور ارادوں کے ساتھ اپنی زندگی کو استوار کریں، اور نئی بنیادوں پر اپنی زندگی کو شروع کر لیں۔ کسی وقت بھی انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین کو، اس کائنات کو، اس دنیا کے نقشے کو مزین جو کیا ہے، یعنی اس کو خوبصورت بنایا ہے، اس کو تزین اور آرائش دیا ہے، اس کی سبزہ اور اس کی خوبصورتیں اور اس کائنات میں کیا کچھ نہیں ہے جو انسان کے آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اس کے دل میں اس کے خواہش آتی ہے۔ تو یہ جتنا بھی ہم نے اس کو مزین کیا ہے، تزین و آرائش کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم آزما لیں ان لوگوں کو کہ کون ہے جو اچھا عمل کر کے آتا ہے ہمارے پاس۔ اس لیے قیامت، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت مختصر ہے، قیامت والے دن بھی انسان یہی سوچے گا، اور اس کی مثال یہی ہے کہ لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، جس طرح انسان صرف صبح اور شام کے وقت میں کتنا محسوس کرتا ہے، اس سے زیادہ اس دنیاوی زندگی کو وہ محسوس نہیں کرے گا کہ شاید میں ایک صبح و شامی دنیا میں رہا ہوں، اس سے زیادہ کا اس کا کوئی وہ نہیں ہے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس محفل کے روح روا قسیم صاحب اور حافظ عباد اللہ اس نیکی کے عمل کو اور اس قرآن پاک کی خدمت کو جو بچے نے اپنے سینے میں ضبط کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے بھی خواتین و حضرات یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام آنے والوں کو ہر قدم پر بے شمار نیکیاں عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Hope you have found our suggestion right. And thanks for watching.